السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ مہر علی نے جانے سے پہلے لیا رتبہ سے وعدہ کہ تمہیں رہنا ہے ساتھ خورشید کے، تمہیں کسی بھی حال میں اس کو نہیں چھوڑنا۔ میرے جانے کے بعد صاحبان تمہارا خورشید ہے، تمہیں اسی کا خیال رکھنا ہے اور تم التمش سے دور رہو۔ لیکن رتبہ بتا دیتی ہے اپنے باپ کو کہ ایسا کچھ بھی نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں، آپ کی کس نے بھرے ہیں کان۔ لیکن اس کا باپ نہیں بتا پاتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ رتبہ کا دل بہت دکھتا ہے، بہت روتی ہے، کیونکہ خورشید اس کے پاس نہیں ہوتا اس کو دلاسا دینے کے لیے۔ مہر علی کے جاتے ہی اس کی بہنیں پہنچ جاتی ہیں رتبہ کے پاس جائیداد کے بٹوارے کی بات کرنے۔ وہ ان کو سختی سے منع کر دیتی ہے اور التمش سے کرتی ہے بات کہ تمہیں کرنا ہے اپنا فیصلہ۔ التمش سن کے خوش ہو جاتا ہے کہ رتبہ مجھ سے شادی کرنا چاہ رہی ہے۔ التمش اور اس کی ماں کرتے ہیں پلاننگ کہ ہمیں کرنی ہے شادی اور اکثر کو بھی ساتھ رکھنا ہے اور سب کچھ میرے نام ہو جائے گا اگر میں جائیداد کر دیتا ہوں ابھی اس کے نام۔ میرا امتحان لے رہی ہے اور سب کچھ تو مجھے ہی ملنا ہے، بعد میں سب کچھ میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، جو رتبہ کا ہوگا وہ میرا ہی ہے، کیونکہ رتبہ مجھ سے کرتی ہے بہت پیار، مجھے اس کی آنکھوں میں اپنی محبت نظر آتی ہے۔ یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اکثر کی ماسی اور وہ آ کے بتا دیتی ہے اکثر کو کہ تمہاری ساس اور تمہارا شوہر کر رہا ہے پلاننگ رتبہ سے شادی کرنے کی۔ یہ اکثر کو ہوتا ہے احساس کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جائیداد میرے ہاتھ سے چلے جائے۔ وہ پہنچ جاتی ہے کمرے میں جب سو رہا ہوتا ہے التمش اور نکال لیتی ہے فائل جائیداد کی، لیکن یہاں پتہ چل جاتا ہے التمش کو۔ التمش کو بہت سناتا ہے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے لاتا ہے اپنے کمرے میں اور پٹک دیتا ہے کہ تم نے کیسے ہاتھ لگایا اس فائل کو۔ اکثر مانگتی معافی التمش سے کہ تم مجھے معاف کر دو، لیکن تم مجھے رتبہ کے پاؤں میں مت گراؤ، تو میری کچھ تو عزت رہنے دو۔ لیکن یہاں پر التمش کو تو بھوت سوار ہے اور اس کو خوش فہمی کہ رتبہ کرتی ہے مجھ سے محبت، وہ کر لے گی مجھ سے شادی، لیکن ایسا نہیں ناظرین، یہ لے رہی ہے اپنا بدلہ۔ اس کو چل گیا ہے پتہ کہ میرے باپ کو ہارٹ اٹیک میری پھپھو کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے بھرے تھے کان میرے اور التمش کے خلاف، جب ان کی طبیعت بگڑی اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میرے سر سے چھن چکا ہے صاحبان۔ اب میں لوں گی ان سے بدلہ، اب میں نہیں رکھوں گی لحاظ۔ جب تک میرے بابا تھے میں نے بہت کیا ان کا لحاظ، لیکن اب نہیں رکھوں گی لحاظ۔ وہ پہنچ جاتی ہے گھر التمش کے سنانے کے لیے اکثر کو باتیں کہ کہاں ہے التمش، مجھے کرنی ہے اس سے بات۔ یہاں اکثر کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں کرنا ہے یہ اس سے بات۔ رتبہ لے گی ان سے اپنے باپ کے 1-1 روپے کا حساب۔ التمش اور اکثر کو خالی ہاتھ کر دے گی، کنگال کر دے گی، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا، وہ 2 کوڑی کے ہو جائیں گے جب التمش کر دے گا رتبے کے نام ساری جائیداد۔ اور رتبہ اس کو جب منع کر دے گی شادی کرنے سے تو التمش جائے گا پاگل اور دیوانہ، اور اس کا بس نہیں چلے گا کہ وہ رتبہ کو جان سے مار دے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہاں خورشید کو بہت ہو رہا ہے احساس رتبہ کا، اور اس کو پتہ ہے کہ رتبہ بہت دکھی اور صدمے میں ہے۔ وہ جانا چاہتا ہے فوراً پاکستان تاکہ رتبہ کا رکھ سکے خیال، اس کو احساس دلا سکے اپنی محبت کا۔ یا رتبہ بھی کرتی ہے خورشید سے رابطہ، کیونکہ اس نے کر لیا اپنے باپ سے وعدہ اس رشتے کو نبھانے کا، اور وہ ہر ممکن کوشش کرے گی اس کو نبھانے کی۔ اور خورشید کے دل میں جو غلط فہمی بیٹھ چکی ہے رتبہ کے خلاف، رتبہ اس کو بھی دور کر دے گی اور دل اس کا صاف ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ التمش اور اکثر کا کتنا برا ہوگا انجام، کیونکہ لالچ کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔